اس زمین پر جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے، شاید شیطانی پرستش بھی تب سے ہی موجود ہے۔ اس زمین پر شر اور برائی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ اگر خدایا چاہے تو اسے ایک کلمہ کل کے ذریعے ختم کر سکتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان برائیوں کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ اس نے یہ اختیار ہم انسانوں کو دے دیا ہے۔ در حقیقت برائی اور اچھائی میں چناؤ ہی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، جس بنا پر ہمارا اور آپ کا روز محشر حساب و کتاب ہونا ہے۔ ان برائیوں کی ابتدا جھوٹے خداؤں سے ہوتی ہے، اور تب جا کے لوگ خود کو خدا کہلوانے لگتے ہیں۔ شیطان کی پوجا ایک تاریخی حقیقت ہے جو شاید آج بھی موجود ہے، ایک ایسی قوت جسے پرانے زمانے سے پوجا جاتا ہے۔ انہی شیطانی قوتوں میں ایک نام بال کا بھی ہے۔ بال دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا یا سرکار کے ہوتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرقی علاقے میں بابل کی پوجا کی جاتی تھی، اور شاید تاریخ میں بال کی پوجا سب سے زیادہ زور و شور سے ہوتی تھی۔ اور اس بال دیوتا کا سب سے بڑا مندر شام کے شہر اغارب میں آباد تھا، جو کہ آشوریہ حکومت کا حصہ تھا۔ 19ویں صدی میں جب اغاربی علاقوں میں لوگوں نے زمین کی کھدائی کی تو انہیں وہاں ایک بہت بڑا محل ملا جس میں کئی کتابیں، تختیاں، تقریباً 100 کمرے موجود تھے۔ اسی عمارت میں بال دیوتا کا ایک بڑا سا مندر تھا جس کے اندرونی کمرے میں بال کا بت رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں رکھی تختیوں پر بال دیوتا کی تاریخ اور طاقت و قوت کے بارے میں لکھا ہوا تھا، جس کے مطابق بال طوفان کا دیوتا تھا جو زمین کا سردار ہے۔ بال نہایت ہی متکبر اور طاقتور دیوتا تھا جو دوسرے بتوں اور انسانوں پر حکومت کرتا تھا۔ بال نے ایل نامی دیوتا سے لڑائی کی تھی جس میں بال کو شکست حاصل ہوئی تھی، اور اس کی ایک بیوی تھی کہ جس کا نام یسیریت تھا۔ اس نے ایل دیوتا کو قتل کرنے کے بعد بال کی حکمرانی کو سنبھالا تھا۔ انہی تختیوں پر لکھے گیت اور منتر کو کنعانی لوگ نئی سال یا فصل کی کٹائی جیسے معاملات پر پڑھا کرتے تھے۔ بال کی پوجا کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بال کی حقیقت ہی انسانی تہذیب کی عقیدت ہے اور وہی فصلوں اور مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ بال دیوتا کے منتروں کو پڑھنے سے ایک شخص سچے خدا اور نبیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بال کی پوجا کرنے والوں کے نزدیک انسان زنا، چوری، قتل و غارت جیسے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ لہٰذا بال پرستی ایک جھوٹا مذہب ہے، اور ان تختیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال وہ دیوتا تھا جو بچڑے سے مباشرت کرتا تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ ایک بچڑے کا روپ اختیار کر لیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بال کے پجاری زنا جیسے گناہ کو حرام نہ سمجھتے تھے اور بدکاری جیسے گناہ کو مذہبی رسم کے طور پر ادا کرتے تھے۔ اگر قدیم یعنی پرانے عہد ناموں کی بات کریں تو اس کے مطابق بال کوئی بت نہ تھا، بلکہ بال نامی ایک موجود شدہ شیطان تھا۔ بال جہنم کے 7 شہزادوں میں سے ایک شہزادہ تھا۔ وہ لالچ اور زنا کے گناہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے پاس شیطانوں کا ایک بڑا لشکر ہے جو اس کے مددگار ہیں اور اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ جب عزازیل خدا کا عظیم ترین بندہ تھا تو اس وقت بال عزازیل کی جگہ لینے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب عزازیل نے خدا سے بغاوت کی اور اسے زمین پر پھینک دیا گیا تو اور بھی کئی جن اور شیطانوں نے عزازیل یعنی ابلیس کا ساتھ دیا، انہی میں بال بھی شامل تھا۔ لہٰذا بال عزازیل کا ساتھی بن گیا اور اس نے اس کی مدد کی تاکہ آدم کی اولاد کو بہکائے اور انہیں سچے خدا کی عبادت کرنے سے دور کر دے۔ عزازیل کے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے بال نے قوم نوح کو گمراہ کیا تھا، اور اس نے اس وقت خود کو ایک بیل کی شکل میں پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کنعان کے بہت سے مندروں میں بال کے بت آج بھی اس شکل میں رکھے ہوئے ہیں۔ فی المختصر قوم نوح کو گمراہ کرنے کے بعد بال کا نشانہ بنی اسرائیل تھے۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت شروع کر دی اور مشرک قوموں کے ساتھ معاملات شروع کر دیے، جیسے ان میں شادی وغیرہ کرنا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے درمیان بھی شرک کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے تب شروع کی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دلائی تھی اور ہمیں ان فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کرے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ وہ جنہوں نے بغاوت کی ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے خدا بند قدوس کا انکار کیا ہے جس خدا نے ان کو مشکل وقت میں نجات دلائی تھی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیلیوں نے بال کی پوجا کرنا بند کر دی، لیکن ایک بار وقت نے پھر سے پاسا پلٹا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں بنی اسرائیل پھر سے گمراہیوں میں مبتلا ہونے لگے اور کہتے ہیں بال ہی وہ دیوتا تھا جو بچوں کی قربانی مانگتا تھا۔
لہٰذا بال کی پجاری اس کے آگے انسانوں کو ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو جنم لینے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور انہیں بال کے آگے ذبح کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے دمبے کو بھیجا اور اللہ نے بتلا دیا کہ اسے انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہائے بغیر بھی اللہ ان کو اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر سکتا ہے۔ یعنی سچا خدا وہ ہے جو زندگی بچاتا ہے، نہ کہ بال جیسے جھوٹے خداؤں کی طرح زندگی لیتا ہے۔ لہٰذا اس واقعے کے عوض کئی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا جو کہ بال سے جڑا تھا۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل کے علماؤں کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا اللہ نے بعد میں ان کی ہدایت کے لیے حضرت یرمیہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے بار بار شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے یہ بھوشوانی کی تھی کہ بنی اسرائیل پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور بنی اسرائیل ایک عرصے تک غلام بنے رہیں گے۔ لہٰذا بخت نصر کے دور میں یہ بات سچ ہو گئی اور بال کی پرستش کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں تک غلامی کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بال کی بت پرستی ایک مذہبی منصب میں قائم ہو گئی۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے بعد میں ایلومیناٹی اور فری میشن جیسے شیطانی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا کام ہی بڑے بڑے سنتکاروں اور مشہور شخصیات کو فرشتوں میں شامل کرنا تھا اور شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اور اس تنظیم میں آج ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹریز کے بڑے بڑے ستارے شامل ہیں جو بال کو اپنی روح بیچ کر شہرت کماتے ہیں اور لوگوں کو شیطان کے قریب لاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جب انسانیت چاند تک جا پہنچی ہے، بال اور اس کے پیروکار اس دور میں بھی پوری طرح کوشش میں لگے نظر آتے ہیں اور اس دنیا کے بڑے بڑے برانڈ اور کمپنیز اس بال دیوتا کی شکل کو استعمال کرتے ہیں اور یہ شیطانی تنظیم آج کے اس دور میں بہت ہی سہولت کے ساتھ اپنے فتنوں کو لوگوں پر حاوی کر رہی ہے۔ لیکن مسلمان ان تمام باتوں سے بے خبر دکھتے نظر آ رہے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس دنیا کو پیدا کیا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسلامک، نالجبل اور ہسٹریکل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔